بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج جناب ہم بات کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ خبریں، اور یہ پہلی دفعہ خبریں آئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے ایک طوفان بدتمیزی ہے پورے ملک میں، اور یہ طوفان بدتمیزی برپا کس نے کیا تھا؟ یہ برپا کیا ہوا ہے جناب اپوزیشن نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صفدر اور نواز شریف، محمود خان اچکزئی، انہوں نے، اور ایسے بیہودہ قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ پاکستان حکومت کے خلاف اپنی دشمنی اپنی جگہ، حکومت سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ ریاست کی، پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کر رہے تھے، پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے، افواج پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے، افواج پاکستان کی قیادت کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور حکومت گرانے کی بات کر رہے تھے، فوج کے اندر بغاوت کروانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ سارا چل رہا تھا، اور اس پہ افواج پاکستان بالکل خاموش تھی، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا، کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا تھا، کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور میڈیا پہ بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جناب کیوں جواب نہیں دیا جا رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی، تو آج 1 لوہار کی جو سٹرائک تھی وہ میدان میں آئی ہے، اور آج پاک فوج کے ترجمان نے، میجر جنرل بابر افتخار نے، تمام جتنے بھی ان کی طرف میزائل داغے جا رہے تھے، نہ صرف ان کو ڈیفیوز کیا ہے بلکہ تباہ کیا ہے، بلکہ ایک طرح کے نئے اپنی اسٹریٹجی بتا دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ دشمن کے لیے کس طریقے سے تیار رہتے ہیں، اور دشمن کو وہ خواہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر، اس کو کیسے جواب دیتے ہیں۔ آج ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اور ٹائم کیا تھا۔ تھوڑی سی بات، کیونکہ جو سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے وہ میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا، لیکن پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ 1 منٹ کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگست اور سپٹمبر، اگست کے آخری ہفتے تک اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک زبیر صاحب گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے پاس، دونوں کے پاس، کہ جناب ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں، NRO دیں، ہمارے مقدمات ختم کروائیں، ہمیں سیاسی آزادیاں دیں، اور عمران خان کی حکومت گرانے میں ہماری مدد دیں۔ وہ ایک طرح کی ایک سازش تھی، باقاعدہ طور پہ ایک سازش تھی، آئین سے روگردانی، آئین سے بغاوت، غداری، یہ والا کام تھا کہ موجود منتخب حکومت کو گرانے میں فوج مدد کرے۔ تو جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کی طرف سے ٹوٹلی جواب دے دیا گیا کہ جناب مقدمات ہیں تو عدالتوں میں جائیں، سیاسی معاملات ہیں تو پارلیمنٹ میں جائیں، اپنا اپنا کام کریں، یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد پھر اچانک آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے، PDM بنتی ہے، اور پھر PDM میں جو کچھ گجرانوالہ سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے پشاور تک اور مردان تک، اور ایک طویل سلسلہ شروع ہوا دھمکیاں دینے کا، اور سلیکٹر کہا گیا، سلیکٹرز بھی کہا گیا، سلیکٹڈ بھی کہا گیا، اور پاک افغان بارڈر اکھاڑنے کی بات کی گئی، اور دوسری بات حملے کرنے کی بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہم GHQ پہ آ کے حملہ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے، اور لانگ مارچ کا رخ جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دی جاتی رہیں، اور مطالبات کیا کیے جا رہے تھے؟ مطالبہ ایک ہی تھا کہ جناب یا تو آپ عمران خان کی حکومت کو ختم کریں اور ہماری مدد کریں، اور جو ہم بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کے خلاف، منتخب حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اس کو ہٹائیں، ہمیں لے کے آئیں تو آپ بہت اچھے ہیں، اور اگر آپ نہیں لاتے تو پھر ان کے خلاف بھی، آرمی چیف کے خلاف بھی اور DGISI کے خلاف بھی ایک نیریٹو لے کے آ گئے، اور فوج کے اندر سے بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ساری چیزیں جب ناکام ہو گئی ہیں، سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، سب اپنے اپنے چوہے جتنے بھی تھے وہ اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد JUI نے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز، وہ بھی ضمنی الیکشن کی طرف آ گئی، اور JUI بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہے، تو اب آیا ہے جناب افواج پاکستان کی پریس کانفرنس ہو گئی، اور ترجمان نے کیا کہا؟ 2-3 چیزیں جی میں آپ کو بتا دوں، بلکہ 5 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹاگوریکلی کہا ہے۔ داخلی سیاست پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، پہلے تو ذرا ملک دشمنوں کا ایجنڈا جو تھا، DGISPR نے پہلے تو 3 سال کی کارکردگی بتائی۔ پاک افغان بارڈر 83% باڑ لگ چکی ہے، اور حفاظتی انتظامات
پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، دہشت گردی، انتہا پسندی کا خاتمہ۔ اس کے بعد پاک ایران بارڈر، وہاں پہ 37% باڑ لگ چکی ہے۔ اس کے بعد سی پیک، گوادر اور کوسٹل ہائی وے، یہ سارا روٹ جو سی پیک ہے اس کو سیکیور کیا جا چکا ہے۔ اس کے لیے 2 کور نئی فوج جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ کرائم ریشو کہاں پہ کام آ گیا، کراچی جو کہ 6 نمبر پہ تھا دنیا کا، جو سب سے زیادہ جرائم ہوتے تھے جہاں پہ، وہ 6 نمبر پہ تھا، 5 اور تھے، تو وہ اب اس وقت آ گیا ہے کرائم ریٹ وہاں پہ 103 نمبر پہ چلا گیا ہے دنیا میں، 103 نمبر پہ چلا گیا کراچی۔ تو یہ انہوں نے اچیومنٹس، اور یہ اچیومنٹس کیسے، اس پہ 11,000 جوانوں نے اپنی جانیں قربان کیں پچھلے 3 سالوں میں، 1100 جوانوں نے۔ اس کے بعد دہشت گردوں کو مارا گیا جی، اور نہ صرف دہشت گردوں کو مارا گیا بلکہ کوئی دن ایسا نہیں، یعنی کہ جو اعداد و شمار بتائے پچھلے 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جب ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کیا ہو اور اس میں افواج پاکستان سیکورٹی فورسز کے جوان شہید نہ ہوئے ہوں اور دہشت گردوں کو مارا نہ ہو۔ تو یہ ساری کارکردگی 3 سال کی دکھانے کے بعد، اس کے بعد افواج پاکستان نے یہ کہا کہ اب ہیں کچھ دشمن ایکسٹرنل۔ ظاہر ہے یہاں کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ تو کیا کہیں پپیٹس ہیں، کٹھ پتلی ہیں، اور وہ ماؤتھ پیس غیروں کے ہیں، غیروں کا ایجنڈا یہاں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو چکزئی اور مولانا اور پی ٹی ایم، یہ جو کہتے ہیں کہ جناب پاک افغان جو باڑ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خون سے باڑ بنائی گئی ہے اور یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس طرف دیکھ بھی سکے، کیونکہ ڈیورنٹ لائن کا معاملہ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ سنا تو رہے تھے ان کٹ پتلیوں کو، کہہ تو رہے تھے ان کٹ پتلیوں کو، لیکن سنا رہے تھے بیرونی دشمنوں کو کہ جناب اگر آپ کا انحصار ان ماؤتھ پیسز پہ ہے اور ان کٹ پتلیوں پہ ہے تو ان سے بھی افواج نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور پھر ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے ہیں چہرے ان سے بھی نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاک افغان بارڈر کے بارے میں بات کی، پھر پاک ایران بارڈر کے بارے میں بات کی، اور پھر سی پیک کی حفاظت کے بارے میں۔ اب آتے ہیں آگے، اب کیا کہا جا رہا تھا مولانا کی طرف سے، مریم صفدر کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے، اچکزئی کی طرف سے، یہ سب باتیں کی جا رہی تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ سلیکٹرز ہیں اور ہم آئیں گے پنڈی۔ تو پنڈی میں انہوں نے کہا کہ آئیں جناب پنڈی، ہنس کے انہوں نے بڑے مسکرا کے جواب دیا کہ پنڈی آئیں، اور ویسے تو انہوں نے کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے آنا ہے وہ آ جاتے ہیں تو آ جائیں، ہم ان کو چائے پلائیں گے۔ تو چائے کیسے پلائی جاتی ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایک چائے کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 27 فروری کو انڈیا کا طیارہ گرایا، 2 طیارے گرائے، ابھی نندن کو پہلے نیچے اترا وہ، یعنی کہ اپنا تباہ شدہ جہاز وہاں سے اس نے ایجیکٹ کیا باہر اور باہر پھر پاکستان کی عوام نے اس کی پٹائی کی، پھر افواج پاکستان نے اس کو وہاں سے ریسکیو کیا، ریسکیو کر کے زخمی حالت میں خون سے لت پت ان کو لے کے آئے، اور پنڈی یہاں پہ پھر ان کی طبیعت صاف کی گئی، ان کو صحت مند کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، نئے کپڑے ان کو دیے گئے، میڈ ان پاکستان، پاکستان کی مارکیٹ سے خریدے ہوئے، اور اس کے بعد ان کا پسٹل، ان کے کپڑے، ان کی وردی، ان کا نقشہ، وہ سارے کا سارا ہمارے پاس محفوظ، اور اس کے بعد اس کو پلائی گئی چائے، اور پھر پوچھا گیا کہ چائے کیسی ہے، تو اس نے کہا چائے از فینٹاسٹک، اور اس کے بعد کہا کہ افواج پاکستان کا بہت ہی اچھا رویہ تھا اور پروفیشنل آرمی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ انڈین میڈیا تو جھوٹ بولتا ہے ہر وقت۔ پھر یہ ساری چیزیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اپ گریڈ کیا گیا، پرانی ڈسکیں صاف کی گئیں، وائرس نکالے گئے ابھی نندن کے، اور اس کے بعد اس کو واگا بارڈر پہ ساری دنیا کے ذریعے بھیج دیا گیا، ساری دنیا کے سامنے واپس اس کے وطن۔ تو جناب یہ ہے چائے۔ تو میرا خیال ہے کہ چائے اسی طرح پلائی جائے گی اگر کوئی جی ایچ کیو کی طرف گیا، کوئی پنڈی کی طرف گیا تو۔ ایک بات، دوسری بات، اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی حکومت عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور جناب حکومت گرانے میں مدد کریں۔ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جناب حکومت، فوج جو ہے وہ ایک ہے ذیلی دارہ فوج کا، تو ایک تو ہے کہ ہم ہر بات کا جواب نہیں دیتے، ایز پر پالیسی
ہم سیاسی معاملات میں الجھنا نہیں چاہتے، نہ ہی ان الزامات کی، جن الزامات کی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر حکومت بہت اچھی طریقے سے جواب دے رہی ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کوئی بیک ڈور رابطے بھی ہیں آپ کے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ افواج پاکستان کے کوئی بیک ڈور رابطے کسی سے نہیں، اپوزیشن سے، اور کسی قسم کا نہ کوئی ہمارا لینا دینا ہے، ادارے کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ سلیکٹرز ہیں، اور سلیکٹ کیا ہے آپ نے عمران خان کو، یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے پورا سسٹم۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا کہ الیکشن حکومت نے کہے، افواج پاکستان نے مدد کی، اور ایک رزلٹ آیا، اور اس رزلٹ کو سب نے تسلیم کیا، اور اس کے بعد ابھی تک متعلقہ ادارے موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ شکایات کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں، الیکشن ٹریبیونل، آپ وہاں جائیں، ادارے کام کر رہے ہیں، جا کے اپنا لڑائی جھگڑا وہاں پہ حل کریں۔ اور فوج کو کوئی شوق نہیں سیاست میں آنے کا۔ یہ جواب تھا سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا کہ جناب نہ ہم سلیکٹرز ہیں اور نہ ہی وہ سلیکٹڈ ہیں، اس لیے ذرا بیہیو کریں، ایسا نہ ہو کہ معاملات کچھ اور ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کی گئی، اور وہ بات تھی کہ خاص طور پہ یہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیوں کے جواب میں آپ بول نہیں رہے، خونی انقلاب کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کی فوج نے ایک طویل قربانیاں دی ہیں، اور ان طویل قربانیوں کے نتیجے میں یہ اس وقت پاکستان جو اس وقت سٹیبل ہے تو اس کے نتیجے میں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں نہ ہم نے کبھی سوچی، بلکہ پاکستان نے آگے جانا ہے، اور پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے، اور پاکستان آگے ترقی کرے گا۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ افواج پاکستان اور حکومت کوئی دو مختلف چیزیں ہیں۔ واضح طور پہ یہ سب کو ایک ہی جواب دے دیا گیا کہ جو بات کی جا رہی تھی ان ساری سوالوں کا جواب آج دے دیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ یہ بھائی سیٹ اپ چلنا ہے، اور اس سیٹ اپ کو تو آگے بڑھنا ہے، اور حکومت اور فوج ایک ہے، فوج ایک ذیلی ادارہ ہے، حکومت جواب دے رہی ہے فوج پہ تنقید کا، فوج کبھی بھی براہ راست نہیں آئے گی۔ اور یہ جو کھچڑی پکائی جا رہی ہے، پھر بیک ڈور چینل وہ بند کر دیا گیا، محمد علی درانی صاحب والا معاملہ جو چل رہا تھا کہ کبھی کسی سے ملاقات کبھی کسی سے ملاقات، اس کا بھی آج افواج پاکستان نے یہ جواب دے دیا ہے کہ کوئی اگر انڈیویجولی باریک ٹانکا لگا بھی رہا تھا، کنفیوژن ہے تو وہ کنفیوژن دور کر دیں۔ تو آج کا جناب 3 مہینے جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کی گلیوں میں، سڑکوں میں، ان تمام الزامات کا، ان تمام دھمکیوں کا، سب کا جواب آج دے دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آر یا پار، تو وہ بھی افواج پاکستان نے بتا دیا ہے کہ جناب آر کس نے ہونا ہے اور پار کس نے ہونا ہے، اور کس کی جو ہے کشتی ڈوب چکی ہے اور کس کی کشتی بیچ مجھار کے ڈوب جائے گی، اور کس نے کی بیڑی جو ہے وہ پار لگے گی۔ تو موجودہ حکومت، موجودہ پارلیمانی سیٹ اپ یہ چلے گا، آگے بڑھے گا، اور جتنے بھی درمیان میں کنفیوژن ہے وہ ساری ختم۔ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اور اب اپوزیشن جو ہے وہی جناب اپوزیشن ضمنی الیکشن کی طرف بھی پہنچ گئی ہے، اور ضمنی الیکشن لڑ رہی ہے، بلکہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اب آپس میں یہ۔ اور اگلی بات ہے، اب اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ تو بھائی کون کہہ رہا تھا؟ تو اب ضمنی الیکشن بھی لڑا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ آئے تھے لڑوانے حکومت کو اور فوج کو، یہ لڑوانے آئے تھے، بغاوت کروانے آئے تھے، لیکن بغاوت ہو گئی ان کے اندر، اور لڑائی ان کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ آج مالاکنڈ کا جلسہ تھا، وہ اس میں دونوں پی ڈی ایم کی ہی جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئیں، گالم گلوچ، تلخی اور جوتے چلے، اور اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ جلسہ منسوخ کرنا پڑا۔ اب ریلیوں سے خطاب کیا جائے گا، خطاب کیا گیا ریلیوں سے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو آج کی
DGISPR کی پریس کانفرنس کو میں آپ کو کہوں گا غور سے سنیے، بار بار سنیے. اس میں اچیومنٹس اور جو اچیومنٹس کو سبوٹاج کرنے والے یہ PDM کے لوگ ہیں ان کو کھلا جواب بتا دیا گیا ہے، اور میدان سب کے لیے کھلا ہے، آئیں اور آ کے بڑھیں. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. باقی کچھ اہم خبریں اگلی ویڈیو پہ.